ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف حسین علیہ السلام جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگو پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترمیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ تو فوج یزید نے کہا، اے حسین، ہم صرف تمہیں تمہارے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزیدی فوج اور ہم مل کر تمہارا قتل کر سکیں اور یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا، جو خیبر اور خندق میں اگر نہ ہوتے تو اسلام کو فتح نصیب نہ ہوتی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، آج اسی علی کی اولاد کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی کی اولاد کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے تو بولے، اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ پس جب لاکھوں کی فوج نے اہل بیت پر حملہ کیا تو امام نے اپنی ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ عنہ 3 دن کے پیاسے۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی کہ ایک تنہا شخص لاکھوں کے مجمع کو فنار کر رہا ہے۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کے نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین نے شیر کی طرح فوج یزید سے لڑائی کی۔ امام حسین نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا تو عمر بن سعد نے کہا، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ کچھ یزیدیوں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے تو کبھی فوج کی طرف جاتے۔ عمر ابن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے زمین سے مٹی اٹھا کر حسین کی طرف پھینکی۔ جس کے پاس برچھیاں تھی وہ برچھیاں مارنے لگا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ پس جیسے ہی امام گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید نے ان کو مارنا شروع کر دیا، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سوار تھے وہ آپ کے چاروں طرف گھومنے لگا کہ کس طرح اپنے امام کو بچا سکے۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اللہ کے رسول اس گھوڑے پر سواری کیا کرتے تھے۔ خیال کرو کہ کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے۔ یوں تیر چلانے بند کیے گئے۔ افسوس، لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس پر نبی سواری کیا کرتے تھے، مگر اس نواسے کا احترام بھول چکے تھے جو نبی کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے۔ بس امام حسین زمین پر سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور فوج یزید امام کا سر اتارنے کے لیے قریب آتی ہیں
اور جیسے ہی قریب آتے ہیں حسین کی صورت میں نبی کی صورت نظر آتی ہے تو چیخ مار کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اتنے میں شمر نے کہا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہوگا۔ جیسے ہی شمر قریب آیا اس نے دیکھا کہ امام حسین کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کا سارا خاندان قتل کر دیا ہے، شاید یہ ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ اس نے سننے کے لیے قریب کان کیے تو امام حسین اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ امام حسین نے شمر سے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں حق پر ہوں؟ پھر کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا کہ تاکہ یزید میری جھولی کو موتیوں سے بھر دے۔ یہ کہہ کر وہ آپ کا گلا کاٹنے لگا اور فوج یزید جھومتی رہی۔ امام حسین کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تمانچے مارے گئے، جسم مبارک کی توہین کی گئی۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے قریب آیا اور آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ اتری تو انگلی ہی کاٹ کر لے گیا۔ امام کے جسم کو کربلا کے میدان میں ادھر سے ادھر پھیرایا گیا۔ عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، امام حسین کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ سرزمین کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی بھی کسی قسم کا بھی انسان آتا اور کوئی قبیلہ آتا اور کہتا کہ جناب ہم حر کی لاش کو پامال نہ کرنے دیں گے، کہیں بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آتا اور کہتا کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں بی بی رباب کا قبیلہ آتا اور کہتا کہ ہم علی اصغر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک کر کے سب لاشیں وہاں سے اٹھا دیے گئے، صرف نبی کے نواسے کا سر مبارک اور جسم مبارک گرم زمین پر پڑا رہا، اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑاتے رہے۔ امام حسین کا جسم مبارک پامال کرتے رہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، میرا سلام میرے غریب دادا پر جن کا جسم مبارک بری طرح پامال کیا گیا۔ اس بری طرح پامال کیا گیا کہ دائیں پسلیاں بائیں جانب تھیں اور بائیں پسلیاں دائیں جانب تھیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ہو چکے تھے۔ سلام یا حسین۔